بھائی اور بہنوں، آج جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں، ڈر میں امید دلانے والا اور ساتھ ہی ساتھ نیک اعمال کی اصل حقیقت اور اہمیت سمجھانے والا ہے، کیونکہ یہ واقعہ بیان فرمایا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ ذرا سوچئے، ایک نہایت ہی گھنا جنگل، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا، بارش ہو رہی ہے، بجلی کڑک رہی ہے، اور ایسے میں 3 تھکے ہوئے مسافر پناہ ڈھونڈتے ہوئے ایک غار میں داخل ہوتے ہیں تاکہ کچھ دیر آرام کر لیں۔ لیکن اچانک سے ایک زلزلہ آتا ہے اور ایک بڑی چٹان لڑھک کر آتی ہے اور غار کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ اب نہ باہر جانے کا کوئی راستہ ہے، نہ بچنے کی کوئی امید، نہ کوئی سہارا۔ یہ کوئی عام کہانی نہیں ہے، یہ ایک سچی حدیث ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سے پہلی امتوں میں 3 آدمی سفر پر نکلے۔ بارش ہوئی تو وہ ایک پہاڑ کی غار میں جا کر پناہ گزین ہوئے۔ اچانک ایک چٹان گری اور غار کا دروازہ بند ہو گیا۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، نجات کی کوئی صورت نہیں مگر یہ کہ ہم اپنے نیک اعمال کے واسطے اللہ سے دعا کریں۔ پہلا آدمی دعا کرتا ہے، اے اللہ، میرے ماں باپ بوڑھے تھے، میں روزانہ بکریاں چراتا اور واپس آ کر ان کے لیے دودھ لاتا۔ ایک دن میں دیر سے لوٹا، جب پہنچا تو والدین سو چکے تھے۔ میں نے چاہا کہ ان سے پہلے دودھ اپنی بیوی اور بچوں کو نہ دوں۔ میں ساری رات برتن ہاتھ میں لے کر کھڑا رہا۔ بچے بھوک سے بلبلاتے رہے مگر میں نے والدین کو پہلے رکھنے کا وعدہ نبھایا۔ یا اللہ، اگر یہ عمل تیری رضا کے لیے تھا تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ چٹان تھوڑی سی ہل گئی لیکن راستہ ابھی بھی بند تھا۔ اب دوسرا شخص دعا کرتا ہے، اے اللہ، مجھے ایک عورت سے سخت محبت ہو گئی تھی، میں نے اسے گناہ کی دعوت دی، وہ انکار کرتی رہی۔ آخرکار ایک دن وہ حاجت مند ہو کر میرے پاس آئی۔ میں نے سونے کے 120 دینار دیے، شرط یہ کہ وہ خود کو میرے حوالے کرے۔ وہ مان گئی۔ جیسے ہی میں اس کے قریب گیا، اس نے کہا، اللہ سے ڈرو، ناجائز طریقے سے مہر نہ توڑو۔ میرا دل کانپ اٹھا اور میں فوراً پیچھے ہٹ گیا، حالانکہ میں اس پر قادر تھا۔ اے اللہ، اگر یہ عمل تیری رضا کے لیے تھا تو ہمیں نجات دے۔ چٹان مزید سرکی لیکن راستہ ابھی بھی بند تھا۔ اب باری تھی تیسرے شخص کی۔ تیسرا شخص دعا کرتا ہے، یا اللہ، میں نے ایک مزدور کو اجرت پر رکھا، اس کی مزدوری کے عوض میں نے مال بڑھایا، اتنا بڑھا کہ وہ جانوروں کا پورا ریوڑ بن گیا۔ برسوں بعد وہ مزدور واپس آیا اور اپنی اجرت مانگی۔ میں نے سارا ریوڑ اس کے حوالے کر دیا۔ اس نے کہا، کیا تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ میں نے کہا، نہیں، یہ سب تمہارا ہے، اور وہ سب کچھ لے گیا۔ اے اللہ، اگر یہ عمل تیری رضا کے لیے تھا تو ہمیں نجات دے۔ چٹان پوری طرح ہٹ گئی اور تینوں آدمی غار سے باہر نکل گئے۔ بھائی اور بہنوں، یہ واقعہ ہمیں 3 بڑے سبق دیتا ہے۔ والدین کی خدمت دنیا کی سب سے بڑی نیکی ہے۔ آج ہم والدین کو وقت نہیں دیتے، ان کے لیے قربانی نہیں دیتے، مگر دیکھو، اس عمل نے ایک مسافر کی جان بچا لی۔ دوسرا بڑا سبق، گناہ سے بچنا۔ محبت یا خواہش میں سب کچھ جائز سمجھ لینا آسان ہے، مگر اصل ایمان یہ ہے کہ اللہ کے خوف سے حرام سے رک جایا جائے۔ تیسرا بڑا سبق، امانت داری۔ آج کے معاشرے میں لوگ مزدور کا حق کھا جاتے ہیں، تنخواہ روکتے ہیں، چھوٹے کا مال دبا لیتے ہیں، مگر اللہ کے نزدیک اصل نیکی ہے امانت کو پورا لوٹانا۔ سوچئے، اگر آج ہم غار میں پھنس جائیں تو کیا ہمارے پاس کوئی ایسا نیک عمل ہے جسے ہم اللہ کے سامنے پیش کر سکیں؟ ہم دنیا کے پیچھے دوڑتے ہیں مگر یہ دنیا دھوکہ ہے، اصل دولت نیک اعمال ہے۔ آج انسان ظاہری طور پر نیک دکھتا ہے مگر دل کالے ہیں، جذبات مر چکے ہیں، بس دنیا کی بھوک رہ گئی ہے۔ بھائی اور بہنوں، آئیے دعا کریں، اے اللہ، ہمیں وہ نیک عمال کرنے کی توفیق دے جو تیرے ہاں قبول ہوں اور جن کی برکت سے ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے۔ آمین ثم آمین۔